السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین حضرات عام طور سے یہ بھی فتنہ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان شک و شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جو مقلدین حضرات ہوتے ہیں، تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی اگر اپنے امام کے قول کو پاتے ہیں تو وہاں وہ حدیث کے مقابلے میں امام کے قول کو نہیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ خود ان کے اماموں کا قول ہے کہ تم میرے قول کو چھوڑ دینا حدیث کو دیکھ کر، یعنی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں پر میرے قول کو چھوڑ دینا۔ لیکن اس کے باوجود جو مقلدین حضرات ہوتے ہیں وہ حدیث دیکھنے کے باوجود، صحیح حدیث دیکھنے کے باوجود بھی اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتے۔ یہ عام طور سے ایک سوال کرتے ہیں اور اس قسم کا جو شبہ ہے یہ لوگوں کے درمیان یہ لوگ پھیلاتے ہیں۔ تو اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ دیکھو، کسی بھی مسئلے میں امام کا قول موجود ہو یا نہ ہو، حکم نبوی کے خلاف کرنا ایک مسلمان سے قطعاً بعید ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتا ہو، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اور اس قسم کی جرأت اس سے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی کے ایسے قول پر جس کو فرمان نبی کے خلاف جانتا ہو عمل کرے اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ دے؟ مسلمانوں پر تو لازم و ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم مانیں اور اسی پر عامل ہو، اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بھی بات نہ مانیں۔ رہی یہ بات کہ مقلدین ایسا کرتے ہیں، تو یہ غیر مقلدین کا بہت بڑا بہتان ہے ہمارے اوپر۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جو یہ فرمایا کہ تم میرے قول کو چھوڑ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے، یہ تو اللہ کے خوف کی علامت ہے ان کی، اور ان کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی احکام و مسائل بیان کرتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی میرا فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے تو اسے چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس دور کے عالم دین نے سمجھا، یعنی آج کے زمانے کے غیر مقلدین علماء نے جو سمجھا وہ تو سب کا سب صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ نے جو بھی سمجھا وہ سب کا سب غلط ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، علماء احناف اور غیر مقلدین حضرات کے درمیان جتنے بھی مختلف فی مسائل ہیں، جیسے رفع الیدین، آمین بالجہر، قرات خلف الامام کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں غیر مقلدین اپنی رائے کو صحیح کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی رائے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مسئلے میں، یعنی کسی بھی مسئلے میں وہ امام ابو حنیفہ کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین اصل سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمین بالجہر اصل سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا اصل سنت ہے، اس قسم کے، اور وہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے اصل۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تم تو اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھ رہے ہو، اور امام ابو حنیفہ کو ہر مسئلے میں غلط قرار دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ مسئلے میں غلط ہو جائے، سارے مسئلے میں غلط ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان حضرات کا امام حنیفہ کا یہ قول ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ امام حنیفہ غلط اور ہم صحیح ہے، جو کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ عصر حاضر یعنی آج کے زمانے کے غیر مقلد عالم کو اپنی قرآن و حدیث پر اتنا یقین ہے کہ وہ اس طرح کی عبارت اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، یعنی اپنے لیے تو نہیں کہے گا کہ میں نے جو مسئلہ بتایا اس میں غلطی ہو سکتی ہے یا میں غلط پر ہوں، لیکن سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے مشہور فقیہ و محدث کے لیے وہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، تو یہ تو ان سے نفرت کی علامت ہے۔ 21ویں صدی کے عالم کی رائے کو حق اور 80 ہجری میں پیدا ہونے والے امام حنیفہ اور علماء احناف کی قرآن و حدیث پر مبنی رائے کو باطل قرار دینا، یہ امت مسلمہ میں فتنہ برپا کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ حضرات یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سن 80 ہجری میں جو امام حنیفہ پیدا ہوئے ان کے تو مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، لیکن آج کے زمانے میں جو محققین ان کے پیدا ہو رہے ہیں وہ جو مسائل بتا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور تمہارے امام نے کہا ہے کہ جب قرآن و حدیث آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا، تو مطلب یہ ہوا کہ تم سارے کے سارے غیر مقلد بن جاؤ۔ سمجھ گئے؟ یہ سادہ سا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور ایک سادے سے عوام کو پکڑتے ہیں اور ان کو پکڑ کے یہ لوگ اسی طریقے سے غیر مقلد بناتے ہیں، حالانکہ یہ ہر مسئلے میں امام حنیفہ کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک اتنا بڑا امام مجتہد جن کو پوری امت نے مجتہد فقیہ مانا ہو وہ ہر مسئلے میں غلط ہو جائے آپ کی نظر میں،
کسی بھی مسئلے میں آپ بتا دیجئے غیر مقلدین حضرات امام حنیفہ کی تائید نہیں کرتے، یعنی مختلف فی مسائل جتنے بھی ہیں، اجتہادی مسائل جتنے بھی ہیں، ان مسائل میں غیر مقلدین حضرات امام حنیفہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو نفرت کی دلیل ہے بھائی، نفرت کی دلیل ہے کہ آپ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کا مسلک اگر قرآن و حدیث کے مطابق مضبوط بھی ہے تو آپ اس کو نہیں لیں گے اور آپ اپنی رائے کو ہی صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ امت کے اندر زیادہ تر لوگوں نے امام حنیفہ کو فالو کیا ہے، بڑے بڑے محدثین فقہاء نے امام حنیفہ کو فالو کیا، اور امام حنیفہ نے جو مسائل امت کو دیے ہیں نا اجتہادی مسائل، وہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافی تھے، اور صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ تھے جو اسی کے مطابق نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، وہ زور سے آمین نہیں کہتے تھے، وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اور اس کے اوپر مستقل کئی احادیث ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو تو نفرت پھیلانا نا امام حنیفہ سے، تو یہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور امام حنیفہ نے جو بات کہی ہے کہ میرے قول کو چھوڑ دینا خبر رسول کی وجہ سے، اس کا ایک غلط مطلب قرار دیتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن امام حنیفہ نے جو بتایا تھا وہ کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔